والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے کہ روزے تم پر ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے کہ جو اضافی طور پر امت مسلمہ پر لاگو کیا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی بجا آوری کا قدیم ترین عمل ہے جو تمام تر امتوں میں بالترتیب جاری رہا ہے، اور امت محمدیہ پر بھی یہ فرض اسی طرح لاگو کیا گیا ہے تسلسل کے ساتھ. اور اس روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد پہلی آیت میں یہی ہے کہ جس طرح پچھلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے ویسے ہی تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو. پرہیزگار بننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں. اب محض اس لیے روزے رکھنا کہ چونکہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ حکم ہے اور ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے روزے ہر حال میں رکھنے ہیں. اور جب ہم اللہ رب العزت کے اس حکم کو تسلیم کریں گے تو لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو. اب یہ لفظ شاید کہ تم پرہیزگار بنو کا انحصار ماقبل کے عمل پر ہے، یعنی جب ہم روزے رکھنے لگیں گے تب ہم پرہیزگار بن سکیں گے، اور اگر ہم پہلے عمل کی تکمیل نہیں کریں گے تو تقویداری کا بھی یہ مرحلہ نہیں آئے گا ہم پر. لہذا ہمارے لیے لازم یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ میں پرہیزگاری چاہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار بنیں، اور پرہیزگاری لازم بھی ہے، وہ اس لیے لازم ہے کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اور ہمیشہ جو چیز جس کی بنائی ہوئی ہو اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو وہ دیرپا بھی ہے اور مثبت نتائج بھی ہیں اس کے. اگر اس بنانے والے کی طریقے کے برعکس استعمال کیا جائے تو وہ دیرپا بھی نہیں رہیں گے اور منفی اثرات ان کے ہوں گے. لہذا انسان پر خاص طور پر جو مومن کہلاتا ہے، جو مسلم کہلاتا ہے، سال بھر کے 11 مہینوں کے دورانیے
وہ ویسے بھی اللہ رب العزت کی احکامات تو بجا لاتے ہیں اپنے استطاعت کی بنیاد پر، کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وہ حج پر بھی جاتے ہیں، تمام تر عبادات میں اپنے استطاعت کی بنیاد پر کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک پابند زندگی نہیں گزار سکتے۔ ماہ رمضان کا یہ عمل ایسا ہے کہ یہ انسان مومن کو ایک پابند زندگی کے دائرے میں لے آتا ہے اور 30 روزہ کورس کراتا ہے، تاکہ 30 دنوں تک وہ پابند زندگی گزار کر خود اپنے آپ کو بھی یہ باور کرا سکے کہ واقعتاً اگر میں 30 دن تک ایک الہی معمول کے مطابق وقت گزار سکتا ہوں تو میں سال بھر کے دیگر 11 مہینوں میں بھی اسی طرح رہ سکتا ہوں۔ اور پھر جو لوگ اس طرح کے معمول کے ساتھ ماہ رمضان کو گزارتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنتے ہیں، دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں انہیں کہ یہ لوگ 30 دن تک باقاعدگی کے ساتھ پابندی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس پابندی کی زندگی گزارنے میں اس کے اپنے روزمرہ کے معمولات پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اور قدر یہ بھی ہے کہ دیگر ایام سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ، کہ رمضانوں میں یا روزے کی حالت میں تم میں سے ماہ رمضان میں جس کا بھی روزہ ہو فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ، نہ وہ فحش گوئی کرے اور نہ وہ کسی کے ساتھ گالم گلوچ کرے، نہ جھگڑے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، لیکن پھر بھی اگر کوئی گالم گلوچ کرے اس کے ساتھ یا لڑنے جھگڑنے لگے اس کے ساتھ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، پھر اس کو چاہیے ہے کہ وہ جواب میں ان کو کہے کہ میں روزہ دار ہوں۔ اور روزہ دار ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اس وقت میں مکمل طور پر الہی ضابطے کا پابند ہوں، میں ضابطہ شکنی نہیں کر سکتا، اور اگر میں ضابطہ شکنی کروں گا تو پھر میرا یہ روزہ نہیں رہے گا، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت میں فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلُ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو بھی شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑ دے فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ شخص کھانا چھوڑ دے یا پینا چھوڑ دے، کیونکہ روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے امساک رک جانے کا، اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان روزے میں ہو تو ہر وہ عمل جو اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہے اس سے وہ رک جائے، اور رکنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ سال بھر میں بھی کن کن چیزوں سے اللہ رب العزت نے مجھے روکا تھا اور میں نہیں رک سکا، اور اس وقت سال بھر کے لیے رکنے کا ایک پریکٹس ہو رہا ہے، ایک ریہرسل ہو رہا ہے، تاکہ میں اپنے آپ کو عادی بناؤں اور سال بھر میں اپنے آپ کو تمام تر برائیوں سے روک سکوں۔ اور پھر ماہ رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، الذی وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، ہدی للناس، کہ یہ انسانیت کے لیے رہنما مہینہ ہے، اور رہنما مہینہ کیسے ہیں کہ جب یہ ایک متعین معمولات کے ساتھ متعلق رہتا ہے تو اس کو رہنمائی ملتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی آیتوں سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے، وہ نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ روزے رکھتا ہے تو وہ با اختیار ہو کر بی اختیار کی زندگی گزارنے کی
تجربے کرتا ہے۔ اسی لیے یہ ہدایت کا مہینہ ہے، رہنمائی کا مہینہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ قرآن ایسا کتاب ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرانے والی کتاب ہے، اور جسے سال بھر ہم چھوڑ چکے ہوتے ہیں، اور اس مہینے میں ہم اختیار کرتے ہیں، اس کو اٹھانا گوارا کرتے ہیں اور اس کو پڑھنا گوارا کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ وہ ہمارے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہم سال بھر قرآن اٹھانے کی ہمت اپنے آپ میں پیدا کر سکیں، اور سال بھر قرآن کے ساتھ مربوط رہنے کے اللہ رب العزت ہمارے اندر احساس بیدار کرے۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، اسی آیت میں ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس تم میں سے جو بھی ماہ رمضان کے روزوں کو پائے فَلْيَصُمْ، اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ یہاں پر ترغیبی انداز میں ہے کہ یہ ماہ رمضان اتنی اہمیتوں کا حامل ہے، اب ان تمام اہمیتوں کے بعد بھی غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ بس تم میں سے وہ لوگ قسمت والے ہیں جو ماہ رمضان کے روزے اسے نصیب ہو جائے اور وہ پورا سال زندہ رہے، اور اس ماہ رمضان میں بھی وہ زندہ رہے، تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، اللہ رب العزت کے اس انعام سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھے۔ عموماً ہمارے یہاں اپنے روزمرہ کے معمولات سے متعلق کئی سارے اسکیمیں لگتی ہے، پیکیجز لگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ماہ رمضان میں امت مسلمہ کو خیر کمانے اور اپنے آخرت میں بلائیوں میں اضافے کے لیے پیکج دیتے ہیں، اور وہ پیکج ایسے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہہ رہے اس مہینے میں عام خیر کا کوئی عمل کیا جائے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ عام ایام میں ایک فرض عبادت ادا کی جائے۔ ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اس مہینے میں اگر ایک فرض عبادت ادا کیا جائے تو ایسا ہے جیسا کہ عام ایام میں 70 فرض ادا کیے جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مہربانیاں ہے کہ ایک فرض عمل کو 70 فرائض کے برابر کر دے، اور ایک نفلی عبادت کو ایک فرض کے برابر کر دے۔ تو دن میں ہم کتنی مرتبہ سنتیں ادا کرتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم نوافل ادا کرتے ہیں، اور رات میں بھی ہم نفلیں پڑھتے ہیں، تو اس ایک مہینے کے اندر ہم کئی سالوں کی عبادت کر جاتے ہیں۔ لیکن ان کئی سالوں کی عبادت کر جانے کے بعد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پھر ہم دیگر 11 مہینوں غافل رہ جائیں، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس مہینے کے اندر مسلسل عبادات کرتے رہے اور پھر اس کے بعد 11 مہینوں تک ہماری عبادات کی ضرورت نہ رہے۔ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر ماہ رمضان میں عباداتی تسلسل کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبادات کے اپنے آپ کو عادی بنائیں، تاکہ ماہ رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمیں ایک ایسا معاشرہ فراہم ہو کہ جس معاشرے میں ہر فرد اللہ کے جانب رجوع کرنے والا ہو۔ اور اگر ہم ماہ رمضان گزار جانے کے بعد بھی ایسے معاشرے سے محروم رہیں تو گویا کہ ہم نے صرف رسم ادا کیا ہے، ہم نے روزہ ادا نہیں کیا ہے۔ اور رسم کی ادائیگیاں یہ مشقت کے باعث بنتے ہیں، رحمت کا ذریعہ نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً جو ہم دعوتیں کرتے ہیں، اگر ان دعوتوں میں ہم مشقت اور تکلفات سے نکلیں تو ہم خود بھی اطمینان محسوس کریں، خوشی محسوس کریں، اور جن کو ہم دعوت میں بلاتے ہیں وہ بھی بلا تکلف کھا پی کر چلے جائیں، اور ہم ہمیشگی کے ساتھ خیر کے اس ذریعے کو اپنا سکیں۔ لیکن ہماری دعوتیں چونکہ تکلفات سے لبریز ہوتی ہیں، دسترخوان پہ کئی اقسام کی چیزیں، صرف اس لیے تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ یار کیا کمال کا دعوت دیا تھا، لیکن وہ کمال دوبارہ دہرانا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ماہ رمضان کے روزوں کو ہم رسم کے طور پہ گزارتے ہیں،
کہ ہمارے آباء و اجداد روزے رکھتے رہے، ہم کیسے نہ رکھیں؟ تو پھر محض یہ ایک تکلیف ہوگی، مشقت ہوگی، بھوک اور فاقہ کشی تو ہوگی، لیکن یہ عبادت کی ادائیگی اس نہج کی نہیں ہوگی کہ جو ہم میں تبدیلی پیدا کر سکے اور ماہ رمضان کے بعد ہمارے لیے ایک بہترین معاشرے کی تشکیل اور دستیابی کا سبب بن سکے۔ یہ ناممکن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یوں فرمایا کہ تم میں سے جو بھی فرد ماہ رمضان کے روزے پائے فَلْيَصُمْ، تو اس سے چاہیے کہ روزے رکھے۔ اب اگر ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کا جائزہ لیں، تو ہم میں سے کئی سارے ایسے ہیں کہ گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، افطاریوں میں بھی ہمارے ساتھ تھے، عام معاملات میں بھی ہم دیکھتے رہتے تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں رہے ہیں۔ بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں پھر اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، لیکن یہ اس وقت ہمارے لیے باعث خیر ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنے لیے حقیقی معنوں میں باعث خیر بنائیں، کیونکہ خیر کو اختیار کرنے کے بعد خیر کے نتائج ملتے ہیں۔ خیر کو دیکھنے سے یا خیر کے ساتھ گزر جانے سے خیر کے نتائج نہیں ملتے ہیں۔ ماہ رمضان گزار دینا، ماہ رمضان میں زندہ رہنا، یہ صرف خیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک موقع تو ہے، لیکن اس موقع سے جب ہم کام لیں گے تو یہ موقع ہمارے لیے نتیجہ خیز اور خیر کا باعث بنے گا۔ لیکن ہماری کمزوریاں ہیں کہ دیگر معاملات میں اگر کہیں پیکج ملتا ہے تو ہم روڈوں پر لائن لگا کر دھوپ تلے جلتے رہتے ہیں، لیکن اس پیکج سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ آخرت کی پیکج ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ہمیں ایک انسان بنانے کا سلیقہ سکھاتا ہے، ہم ان پیکجز سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں۔ ناشکری یہاں ہے، اور اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں فَلْيَصُمْ، اور اس کے آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا حالت سفر میں ہے تو پھر وہ بعد میں اس کی تعداد پوری کرے، اپنے آپ کو پھر بھی ان کے نتائج سے محروم نہ کرے یا اپنے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ طریقہ کار اس لیے رکھا گیا ہے کہ تندرستی ہے تو ماہ رمضان میں روزے رکھے، بیماری ہے سفر میں ہے تو بعد میں روزے رکھے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی اور دشواری کا معاملہ نہیں چاہتے ہیں۔ اور اگر تنگی اور دشواری کا معاملہ نہیں چاہتے ہیں، محض مہربانی ہے، اور پھر بھی ہم غافل رہے تو یہ ناشکری کے زمرے میں آتا ہے۔ وَلِتُقْبِلُ الْعِدَّةَ، پھر فرماتے ہیں تو چاہیے کہ تم تعداد پوری کرو، یعنی اپنے آپ کو اس سے غافل نہ رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت یافتہ بنایا ہے، ورنہ کئی انسانیت بے شمار ہے، انسانیت بے شمار ہے، لیکن مخاطب یہاں پر اہل ایمان ہے۔ جب اہل ایمان مخاطب ہے تو پھر اہل ایمان کو محروم نہیں رہ جانا چاہیے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اب یہ شکر گزاری کا انحصار بھی ماقبل کے عمل پر ہے کہ اگر ماہ رمضان کے روزے پاؤ اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، بیمار ہو اور سفر میں ہو تو بعد میں تعداد پوری کرو، اور تعداد پوری کرنی چاہیے ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور شکر گزار بننے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب شکر ادا کرو گے تو اللہ رب العزت مزید اضافہ فرمائے گا اپنے رحم و کرم اور مہربانیوں میں اور نوازشات میں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کریں گے تو اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے، اور وہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ہو سکتے ہیں اور وہ دردناک عذاب آخرت میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دردناک عذاب کی صورتحال کا ہم جائزہ لیں تو وہ دردناک عذاب اس وقت بھی ہے، کیونکہ ماہ رمضان کے اس مہینے کو ہم نے عبادات کا سیزن نہیں کاروبار کا سیزن سمجھا ہے۔ ہر طرف دیکھ لیجئے افطاری کے سامان کی قیمتیں کہاں پہنچ گئے،
عید کے لیے تیاریوں کے ذرائع اور اسباب، کپڑوں کے، جوتوں کے، پہننے کے تمام تر ذرائع، ان کی قیمتوں کا جائزہ لے تو کہاں تک، اور جب بات کرو تو کہتے ہیں سیزن کا مہینہ ہے، اب نہ کمائیں تو کب کمائیں؟ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم وہ کماؤ جو تمہارے لیے ضرورت ہے، اور لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم نے وہ کمانا ہے جس کی ہمیں آخرت میں ضرورت نہیں، لہٰذا ہم اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور انسانیت کے ساتھ بھی زیادتی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ماہ رمضان کو سیزن تو سمجھے، لیکن اس اعتبار سے جو اللہ کا مطلوب ہے۔ اللہ کو مطلوب کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کمائیں، زیادہ سے زیادہ خیر کا ذریعہ بنیں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے لیے معاون بنیں، زیادہ سے زیادہ ہم انسانیت کے لیے سہولت کے اسباب پیدا کر سکیں۔ یوں نہ ہو کہ کوئی شخص روزہ تو رکھے لیکن افطاری کے لیے وہ کچھ خرید نہ پائے ہمارے ظلم کی وجہ سے، وہ روزہ دار تو رہے مہینہ بھر لیکن عید کی خوشیاں وہ نہ منا سکے، وہ کپڑے خریدنے کی طاقت نہ رکھ سکے ہماری وجہ سے، اور ہم افطاری بیچنے والے بھی اور عید کے ساز و سامان بیچنے والے بھی دونوں روزہ دار بھی ہو اور مسلمان بھی ہو اور عمل دونوں کا ظالمانہ ہو، تو اس روزے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس روزے رکھنے نے کیا تبدیلی ہم میں پیدا کی؟ اس نے کیا نرمی ہم نے پیدا کی؟ جبکہ روزے کا مقصد بنیادی طور پر ہمارے اس نفسانی خواہشات کو کمزور کرنا ہے اور تعبدی کے اسباب کو ہم میں طاقتور کرنے ہیں کہ ہم اللہ کے بہترین بندے بن سکے، عباداتی تقویت ہم میں پیدا ہو۔ لیکن ایسے روزوں کا کیا فائدہ کہ وہ ہمارے اندر ہماری نفسانی خواہشات کو طاقتور بنائے اور ہمارے تعبدی کے عمل کو اور طاقت کو کمزور بنائے؟ تو پھر ایسے روزے تو ہم رسم ہی گزارتے ہیں، ہم فقط تعداد پوری کرتے ہیں، وقت پوری کرتے ہیں، منہ بند رکھتے ہیں، لیکن خیالات وہی رہتے ہیں جو ماہ رمضان سے پہلے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس روح کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو روح اللہ کو مطلوب ہے، اور ہمارے یہ روزے زندہ روزے بنے، جاندار روزے بنے کہ وہ روزے ہمیں بدل سکے۔ یوں نہ ہو کہ ہم روزوں کو ساتھ گھسیٹتے چلے لیکن روزے ہم میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کر پائے۔ اللہ کریم ہمیں زندہ روزے اور جاندار روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔